السلام علیکم، میں لبنہ ملک اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ 2022 اپنی تمام تر ہنگامہ خیزیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ 2023 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس سوال کے کوئی واضح جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ گزشتہ برس تو حکومتی تبدیلی کا اور بدلتے بیانیوں کا سال تھا، لیکن 2023 ہمارے لیے صرف اور صرف چیلنجز کا سال نظر آتا ہے، کیونکہ ملک میں اس وقت سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہوئی ہیں اور بالکل بھی کسی قسم کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نظر ہی نہیں آتی ہیں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور دھمکیاں دینے کا سلسلہ عروج پکڑتا جا رہا ہے، لیکن جہاں پر عمران خان کی جماعت تحریک انصاف فوری طور پر انتخابات کے لیے اپنے مختلف حربے آزما رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ انتخابات ہو جائیں، وہیں دوسری جانب پی ڈی ایم کی حکومت کسی طور پر اس طرف آ ہی نہیں رہی، کیونکہ انتخابات کروانے کی صورت میں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے وہ اس چیز کے حوالے سے بہت کلیئر ہے اور اس حق میں ہی نہیں ہے، اور یہاں پر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانے کی بازگشت بھی سنی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں معاشی صورتحال کو، تو اس وقت ہمارا ملک معیشت کے حوالے سے وینٹیلیٹر پر پہنچ چکا ہے۔ قومی زر مبادلہ ذخائر جو ہیں وہ 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں، اور ماہرین کی جانب سے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرے کی گھنٹیاں بار بار بجائی جا رہی ہیں، لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے تمام سیاستدان یہ ٹناٹن سننے کے باوجود بھی کوئی اس حوالے سے کسی کام کی طرف نہیں چل رہے۔ مہنگائی کا نعرہ لگا کر عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے والی شہباز حکومت موجودہ حالات میں بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ نہ ان سے معیشت سنبھل رہی ہے اور نہ ہی گورننس میں کسی قسم کی بہتری آ رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل کو انہوں نے بہت بہتر شخص سمجھتے ہوئے خزانے کی چابی تو سونپ دی تھی، لیکن پھر انہیں لگا کہ ہم غلط کر بیٹھے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کے بعد اسحاق ڈار کو لا کر یہاں پہ بٹھایا گیا، لیکن اس کی انٹری کے باوجود معیشت کسی طور پر اپنے پیروں پر کھڑی ہونے میں نہیں آ رہی۔ ملکی کرنسی یعنی کہ روپیہ روز بروز ڈالر کے سامنے بے توقیر ہوا جا رہا ہے۔ مہنگائی پہلے بھی مسلم لیگ نون کو بہت سارا نقصان پہنچا چکی ہے، جس کی وجہ سے شہباز حکومت کچھ سخت فیصلے لینے سے کترائے جا رہی ہے، لیکن اس فیصلہ سازی میں تاخیر کا سب سے زیادہ نقصان کسی اور کو نہیں، اس ملک کو ہو رہا ہے۔ اور عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے، چونکہ اس مقبولیت سے نون لیگ خائف ہے، تو وہ یہ چاہتی ہے کہ پارٹی قائد نواز شریف اور سینئر نائب صدر مریم نواز وطن واپس آئیں اور ان دونوں کی واپسی سے کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ یہ سارے معاملات حل ہو جائیں، گو کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس صورتحال میں جو سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر سے ٹوٹی ہوئی کمر والے دہشت گردوں کی کارروائیوں میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اب تک تو ان کی کمریں توڑ دی گئی تھیں، اب تک تو ان کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی کمریں ٹوٹی ہونے کے باوجود وہ پھر سے ایک دفعہ زندہ ہوئے ہیں اور اپنی کارروائیوں میں تیزی لاتے جا رہے ہیں۔ گو کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور اس کی وجوہات کے حوالے سے بھی مذاکرات ہوئے اور غور کیا گیا کہ اب اس کو کس نہج پہ لے کر چلنا چاہیے، لیکن کوئی واضح لاہ عمل سامنے نہیں آ سکا۔ اور کل عدم تنظیم ٹی ٹی پی سے بھی مذاکرات کرنے اور رد الفساد کی طرح کوئی تیسرا بڑا آپریشن کرنے کہ کوئی اس طرح کی چیز ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکی ہے۔ قوم کو ابھی تک یہ انتظار ہے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ قومی اور عسکری قیادت اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے۔ ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس ساری صورتحال کو کس طرح بہتر انداز میں آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو صورتحال خراب ہو رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی قیمت پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسے ہی ٹھیک بھی ہو جائے۔ اس کے لیے بہت ساری چیزوں میں دیکھنا پڑے گا
کہ کس طرح ساری قوتیں مل کے کھڑی ہوتی ہیں تو ان تمام چیزوں کو بہتر انداز میں لیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر اشاروں سے کڑیاں جوڑنے والے آرمی چیف کے بیانات بھی موجودہ سال کے لیے ایک لائے عمل قرار دے رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور ملکی مسائل کے تدارک کے لیے ڈیفینیٹلی ایک قومی اتفاقی رائے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی چیز بہتر ہوتی ہوئی کم از کم مجھے تو محسوس نہیں ہوتی۔ معیشت کی بہتری اور امن و امان کی یہ صورتحال ملک میں اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ جاتا، اور ایسے میں کون ہے جو ان تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے اور ایک ٹیبل پر لا بٹھائے۔ ظاہر ہے یہ کام نادیدہ قوتیں ہی کر سکتی ہیں، مگر عسکری جو ادارہ ہے وہ گزشتہ برس سیاسی سارے معاملات سے لا تعلقی کا اعلان کر چکا ہے۔ یہ ایک الگ حقیقت ہے کہ دیکھتے ہیں کہ نئی عسکری قیادت ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کس انداز میں کرتی ہے اور کیسے اپنے ادارے کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال بھی کرتی ہے، کیونکہ کپتان تو تاحال نہ میر جعفر کو چھوڑنے پہ آتا ہے اور نہ ہی میر صادق کے بیانیے کو چھوڑنے پر نظر آتا ہے۔ اور عمران خان کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں ان میں الزامات میں تیزی آتی جا رہی ہے، اور اس کا حل باجوہ صاحب نے یہ نکالا ہے اپنی جانب سے کہ وہ بیٹھتے ہیں صحافیوں کے ساتھ، کالم نگاروں کے ساتھ لمبی لمبی نشستیں کر کے اپنا دل ہلکا کرتے ہیں اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے بیانیے کی نفی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ پروجیکٹ عمران خان کتنا کامیاب رہا اور کتنا ناکام ہوا، اور اپنے اس سلسلے کو آگے رکھتے ہوئے اس سے کچھ سبق سیکھتے ہوئے انہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ مقتدرہ قوتوں کو آگے تبھی بڑھنا ہوگا جب وہ اس سلسلے سے کوئی سبق سیکھ سکیں گے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں کہ ہمارا ملک اس وقت ایک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اب تک کیوں ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ آزادی حاصل کیے ہمیں 75 برس گزر گئے، لیکن ابھی تک ہم اس نازک موڑ سے آگے کیوں نہیں بڑھ پائے؟ کیوں ہم ماضی کی غلطیوں سے کچھ بھی سیکھنے کے بجائے انہی کو دہرائے جا رہے ہیں اور مسلسل دہرائے جا رہے ہیں؟ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم ان تمام غلطیوں کو پھر سے دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ نئے سال میں 2023 میں سیاسی عدم استحکام، کمزور معیشت اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ایسے چیلنجز ہیں جن سے نمٹنا ہر حال میں بہت ضروری ہے، اور یہ مشکل صورتحال یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ تمام تر سیاستدان اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر سوچیں اور دیکھیں کہ میثاق معیشت اور میثاق امداد دہشت گردی کس طرح ممکن ہے، کیونکہ اب تاخیر کی کم از کم میری نظر میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، کیونکہ اگر معیشت بہتر نہ ہوئی، یہ دہشت گردی کنٹرول نہ ہوئی تو ملک میں انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں، اور کس طرح ہمارا ملک ایک بہتر صورتحال کی جانب جا سکتا ہے؟ ابھی بھی اگر ہم اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ہی معاملات پر سنجیدگی کے ساتھ اگر ہم غور نہیں کریں گے اور ان معاملات میں سنجیدگی نہیں دکھائیں گے تو تشویش کے بادل مزید گہرے ہوتے جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ چھٹ جائیں۔ نئے سال کی شروعات میں ہی نئے شروعات کے ساتھ ملک کو بہتر فیصلوں کی ضرورت ہے، اور سیاستدانوں کی سیاسی بصیرت ہی ملک کو ان تمام بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ بڑی سیدھی اور آسان بات ہے کہ اگر فیصلے ہوش مندی سے اور دانش مندی سے ہوں گے تو یہ سال ملکی سمت کا صحیح تعین بھی کر سکے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے ملک کی یہ تمام صورتحال کو بہتر انداز میں آگے لے کے چل سکیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔